موجودہ حالات میں تو یہ وہ بول سکتا ہے 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم توبہ کریں, مینڈیٹ واپس کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس ہے, یا یہ ہے کہ ہم ساری پارٹیوں کو بلائیں, ساری پارٹیوں کو ان کی موجودگی میں ان کی آشیرواد سے, ان کی سپورٹ سے ایک ایسے حکومت کا اعلان کر دیں. وہ بیٹھ کے ان ساری باتوں پہ بات کر لے کہ الیکشن کمیشن کیسے ہوگا, ووٹ کی گنتی کب ہوگی, ووٹ کی گنتی میں گڑبڑ کیسے روکی جائے. یہی لوگ ہیں ہمارے پاس, اور یہ سب آئیں گے. نواز شریف کی پارٹی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, تحریک انصاف کی پارٹی, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, لوگ بیٹھیں گے کہ بھائی اس بربادی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کیا سولوشن؟ ایک سولوشن یہ ہے کہ بابا عمران کے حوالے کر دو, مینڈیٹ دے دو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بابا بس ٹھیک ہے, جو ہوا ہائے بھول جاتے ہیں, بس غلطی ہوئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھ سے معافی مانگیں. 4-5 مہینے یہی پارٹیاں مل کے سب کا علاج نکال سکتی ہیں. یا پھر تیسرا راستہ ہے عوام سڑکوں پہ. یہ تیسرا راستہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو ماننی پڑے گی بات, لیکن اس میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لوگ جب کوئی آدمی خوش نہیں ہے, کوئی آدمی, یہ نہیں کہ فلانا بلوچ ہو, فلانا پٹھان ہو, فلانا سندھی, عام غریب آدمی کی زندگی اس حال تک پہنچی ہے. یہ ہمارے ملاکنڈ کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں کبھی پوچھتا ہوں, ڈیلی مزدوری اگر روٹی گھر کا آدمی دے تو 700 روپے. اگر وہ 2 روٹی دوپہر کا دے تو 700 روپیہ, وہ بھی روزانہ نہیں. اگر وہ نہیں تو 1000. یہ ہماری بڑی گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں, ایک ٹینکی بھرتی ہے 20,000 روپے. یہ ملک کیسے چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس یہ ہوگا, یا اس کی مجبوری ہے یا جو بھی ہے, ایک ٹینکی کا 20,000 روپیہ. 20,000 روپے میں ہم پشتون بلوچ غریب لوگ, پنجابی بھی عام جو غریب ہے, وہ 15,000 روپے میں خاندان کا گزارا کرتا ہے. ابھی ایک خاندان کا گزارا ایک دوسرے آدمی کا وہ ہے ایک ٹینکی تیل. یہ نہیں چلے گا. اس میں بہت بڑی بربادی ہوگی. کچھ گلی لڑائی ہوگی, گلی انارکی ہوگی. پشاور موڑ کہتے ہیں, وہاں پورا سیکٹر شنواری کباب کی دکان ہے. کبھی میں گزرتا ہوں, بالکل مجھے خوف آتا ہے اللہ کا. سارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں, سارے ہوٹلوں میں اس کی جو بو آ رہی ہوتی ہے اسے آدمی رچ جاتا ہے. ایک ٹیبل کا بل کم از کم 30,000 روپیہ. ابھی ایک طرف یہ حال ہو, دوسری طرف یہ حال ہو کہ میرے بچے کا کیا بنے گا, میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا, میرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, آپ بھی, میں بھی, یہ بھی. اگر آپ ایمانداری سے اپنے ہاتھ بیچنا چاہیں, کوئی نوکری نہ ہو, کوئی مزدوری نہ ہو, اور آپ رات کو آئیں, آپ کے بچے بلکھ رہے ہوں بھوک سے, آپ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ہمارے اس ملک میں یہ حالت آ گئی ہے. یہ غریب آخر کریں گے کیا؟ جناب خان صاحب یہ بتائیے کہ جس دوران سے گزر رہا ہے, جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کیا کوئی پرابلم ہوا ہے آپ کا؟ سیکنڈلی یہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں, وہاں سے KPK کی پوری حکومتیں شیئرنگ کے ساتھ تھی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ میں سمجھا نہیں کچھ سوچوں بھائی سیاسی جماعتوں نے پلیٹ فارم میں سیاسی جماعتیں تو لیکن یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے. یعنی اگر پالیٹکس میں اگر ہوتا ہی نہیں, عمران خان کی یہ تاریخ جو بھی چلی, یعنی یہ اگر ہم اس میں ہوتے یا وہ ہوتا, ہم بوتل کو سیدھی رکھتے, سر پہ نہ رکھتے کہ بھائی ہر ضلع سے شروع کریں تاریخ. اب بھی عوامی تاریخ جب چلے گی تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ ہم نے ہر ضلع میں تاریخ چلانی ہے, ہر ضلع میں.
ہر ضلع میں کہ بابا یہ ہمارے مطالبات ہیں آئین کی بالادستی، ووٹ کی توقیر اور عزت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ، ہر ادارہ آئین کے دائرے میں. یہ ایسے مطالبے ہیں جس پہ ہر شریف پاکستانی میں وہ کرتا ہے. ہم اضلاع میں شروع کریں گے، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو پھر وی مسٹ آل آف اس، تمام، وہ چترال سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور ادھر پہاڑوں تک ہم سب پھر چل پڑے اسلام آباد کی طرف. خان صاحب، آج بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں شہباز سرفراز مفتی وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ پیچھائی بھائی یہ نن تکا پابندی لگی مطلب یہ جو اسمبلی زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہو، اس کی کسی قرارداد کی نہ کوئی وقت ہے نہ اس کی اہمیت ہے. اگر ہمارے ہاں قانون کی بالادستی ہوتی، بالکل جج کا فیصلہ یہی ہوتا کہ بھائی یہ اسمبلی جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں. یہ غریب کہاں سے پابندیوں سے کب ہوا ہے؟ پابندیوں سے کس بات پہ، کس پارٹی پہ؟ پابندیوں سے کام نہیں بنے گا. اگر کوئی یہ شوق پورا کرنا چاہے پورا کر لیں. یہ تو بد نظمی ہے، ہماری ڈسپلن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے پارٹیوں میں، ورنہ یہ تو کوئی اپنے گھر سے بھی نکل سکے گا. شہباز سمیت اتنی بڑی پاپولر سپورٹ ایک پارٹی کو ہو یا لوگوں کو ہو، وہ منظم انداز میں ہو، یہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا. صاحب، کیا آپ کی بات سے یہ لگا کہ جو جرگا ہو آپ لوگوں کا، اس میں یہ مجھے لگا کہ آپ پشتونخوا ملی وہاں پہ پارٹی مزاحمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ مزاحمت ہم پشتونخوا ملے پارٹی، ہم نے زمانوں سے سیاست یوں کی ہے کہ برے کاموں کی مذمت اور ہٹ درمی کی مزاحمت. یہ ہم نے کی. ہم مزاحمت اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنا سر عزیز نہیں ہے یا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہے، اپنی ہڈیاں عزیز نہیں ہے. جب ایک پاگل کچھ قرآن اس کو شفے کرے، وہ نہ مانے، آئین نہ مانے، انسانیت نہ مانے، شرافت نہ مانے. ابھی اندازہ لگائیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹرمپ پہ حملہ ہوا، گولی چلی. میں تو امریکہ نہیں گیا ہوں، آپ گئے ہیں. امریکہ واحد ملک ہے جہاں جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہتھیاروں پہ پابندی لگا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیومن رائٹس ہے. آپ بھی وہاں کے رہنے والے کلاشنکوف فلانا خرید سکتے ہیں صرف اپنا کارڈ دکھا کے. وہ کہتے ہیں پھر پولیس کس بات کی ہے؟ اس ماحول میں بھی ایک گولی چلی. ٹرمپ کو یہاں آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کی انچارج ایک خاتون تھی، اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا. کہ بات نہیں ٹھیک، ذمہ داری نہیں کہ اس پہ ڈالو، فلانے نہیں چلتا. ہمارے ہاں ایک ایسا ملک ہے، ہمارے جو وحدت المسلمین کے لیڈر ہیں افغان ناصر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بار بار اس نے تحریک انصاف والوں سے کہا اور علی امین گنڈپور کہ بھائی خدا کے لیے کھرم ایجنسی میں حالات قصداً خراب کیے جا رہے ہیں، کچھ کریں. کچھ نہیں کیا گیا. ایک دفعہ حملے ہوئے 30 آدمی مارے گئے، ابھی 110 کے قریب. اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دی گئی لوگوں کو. پھر کیا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ جب میری حکومت، میرا جج، میرا پارلیمنٹ خاموش ہو، میں کیا کروں گا؟ ہم مزاحمت اس وزن میں نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بھی ہے، پشتون وطن ہے، بلوچ وطن ہے، جو بھی ہے، ایک ایک انچ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. یہ منگل کی زمین ہے اور منگل کے پھر جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیل وہ اس کے شاخیں. پشتون وطن ایک ایک فٹ، اس پہ ہم لڑے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو پیٹا ہے، خدا نخواستہ بدیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے. جب وہاں کوئی اللہ کی نعمت نکل آتی ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے. پولیٹیکل پاور وہاں تو سب سے بڑا اس پریس کانفرنس کا وہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، پشتونوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ ہے کہ ہم آج بھی پاکستان میں منقسم ہے. پولیٹیکل پاور میں ہمارا حصہ نہیں ہے.
کوئی بھی ڈپٹی کمشنر بس اٹھ کے 3,000 ایکڑ اس کا میں نے الاٹ کر دیا. کون ہو تم؟ Who the hell are you? 3,000 ایکڑ 30,000 ایکڑ 25,000 ایکڑ یہاں قلعہ عبداللہ سے لے کے یوب کے پتہ نہیں کس علاقے تک. کراچی کا کوئی آدمی ہے یا کوئی کمپنی ہے 1,25,000 ایکڑ زمین اس کو الاٹ. خیر تو ہے. آپ ہو کون کہ اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب یا فلانا صاحب ہم زندگی بھر رہے ہیں. اگر اس شریف آدمی کے زمین پہ سونا نکلتا ہے یا شغاسی کے گھر کے علاقے میں ہیرے نکلتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مجھ ذبح کر کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ خیر سونا نہیں یہ تو سونا تمہارا نہیں. پھر کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. میں بھی پاکستانی ہوں میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں. آئے جو کمپنی آنا چاہتی ہے ایکسپلور کریں. سونا ہے ہیرے ہیں جو بلا بھی ہیں لیکن بحیثیت قبیلہ میرا حصہ کتنا ہے؟ 2%, 10%, 20%, 30% کچھ تو ہونا چاہیے. مزدور بھی میں ہوں گا نکالوں گا بھی میں کدال بھی میں ماروں گا لیکن بحیثیت قبیلہ میرا وہ حصہ کون میں ہم نہیں دیں گے. ایک شریف آدمی نے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں نہیں بولوں گا. اردو پوش آدمی نے کہ یہ جہیز میں تو نہیں ملی. الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے میرے بھائی. الفاظ کے چناؤ میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں. الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے کہ یہ جہیز میں تو نہیں آئی. ابھی اس کا پھر کیا جواب ہوگا جب ایک تعلیم یافتہ با اختیار اور دین میں ملبوس آدمی یہ کہے کہ یہ تو ہم جاہل لوگ ہیں. ہماری مائیں بھی بڑی جاہل تھیں. انہوں نے ہمیں یہ بس سمجھایا کہ یہ الفاظ کی چناؤ میں احتیاط کریں. ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. جہیز میں ملی ہے یا ولور میں ملی ہے یا اس میں ملی ہے بس. جی خان صاحب کوئٹہ شہر میں دن دیہڑے ایک خاص بچے کو اغوا کیا گیا. جی دنیا کی تاریخ میں سیاسی قیادت اور لیڈرشپ قید میں رہی ہے. نیلسن منڈیلا 27 برس جیل میں رہے. آپ ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ تحریک تحفظ آئین کی سربراہ ہے تو کیا کوئی ایسی مثال ہے جس میں احتجاج کے ذریعے کسی قیدی کو نکالا گیا ہو؟ کس کو اٹھایا گیا ہو؟ کسی قیدی کو نکالا گیا. جی ہاں کیوں نہیں. قیادت رہی ہے جیل میں ہمیشہ. عوام کی طاقت ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ عوام کی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے. جب ججز سب کچھ سمن بکمن عمن فہم لا یرجعون بن جاتے ہیں پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ یا احتجاج کا راستہ ہے جو دنیا نے دیا ہے کہ پروٹیسٹ, یا پھر مارداڑ اور پتھرا اور ڈنڈے ماری کا راستہ ہے. جمہوری انداز میں کون روک سکتا ہے؟ ترکی میں ترک عوام نے بالکل اپنے شیر عوام کی طاقت سے ترکی فوج کا بالکل بیرک میں پہنچا. بیرک نہیں بالکل وہ مربل کے لیے توبہ گار کر دیا. یہ ترکی کے لیے بھی فائدہ ہوا, فوج کے لیے بھی فائدہ ہوا, سب کے لیے فائدہ ہوا. تو دیکھیں وہ اکثر ایک سے آدمی نے پوچھا تھا مجھ سے, اس نے کہا کہ جدوجہد کی ابتدا انکار سے ہوتی ہے. اس آدمی نے جواب دیا تھا کہ جدوجہد اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے ایک کام کرنے سے انکار کیا. نو ہمارے کلمے کا بھی نو لا نہیں ہے. کلمہ شریف نو احتجاج کا وہ ہے شروعات کا. اب انکار کرنا ہوگا ایک دن, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. جب ہم کہتے ہیں لا مانا کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں, پھر ہم کہتے ہیں سوائے اس کے. تو لا سٹارٹ ہے, نو جمہوریت کا وہ ہے. جس انسان نے پہلی دفعہ نو کہا اسی دن سے حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی. تو ہم نو والے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ انتقام کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں اس کی پرانی روایت ہے.
आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब को माफ कर देना चाहिए और उनको रिहा कर देना चाहिए। कल को इमरान खान साहब हुकूमत में आते जी। और दोबारा इंतकाम की सियासत शुरू करते हुए शहबाज शरीफ साहब को अंदर बंद करवा देते, तभी आपके मुतालबात यही हों। बिल्कुल हम यही करेंगे कि मेरे शहबाज भाई को निकालो जेल से, बिल्कुल कि मेरे शहबाज भाई को जेल में डाल दिया है, ये जुल्म है, नारवा है, गलत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। God bless you.